السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتموا الحج والعمرة لله۔ وقال أيضا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله قد افترض عليكم الحج فحجوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث بطوله مروي في الصحيحين۔ محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی پیدا کردہ مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق بنایا۔ انبیاء اور رسل کی جماعت میں سب سے افضل نبی اور رسول محمد عربی تاجدار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ ہمیں خیر امت کے لقب سے نوازا، جس لقب سے اس سے پہلے کسی دوسری امت کو نہیں نوازا گیا۔ ہمارے ذمہ لوگوں کو رشد و ہدایت کی طرف لانے کی بہت بڑی ذمہ داری سونپی گئی، جو ہم سے پہلے کسی امت کو نہیں سونپی گئی۔ اس دین کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نہایت آسان اور ہر حالات اور ہر زمانے اور تمام جگہ اور تمام طرح کے لوگوں کے لیے قابل عمل بنایا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر آج تک اس دین پر لوگ برابر عمل پیرا ہیں، اور اس دین کو اپنا لینے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ اس دین کی فطری محبت لوگوں کے دلوں میں جاگزیں کر دیتا ہے، بٹھا دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ایک بار اسلام کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد آدمی اس دین سے پھرنا نہیں چاہتا۔ اسلام اور ایمان، ان کی بہت سی شاخیں ہیں اور ارکان ہیں۔ ارکان اسلام جو ہم جانتے ہیں کہ شہادتین کا اقرار، اور اس کے بعد اسلام کا سب سے تاکیدی رکن نماز، پھر رمضان کا روزہ، پھر فرض زکوٰۃ، اور آخری رکن حج بیت اللہ، جو اس کے طرف جانے یعنی اللہ کے گھر کعبہ مشرفہ تک جانے، مسجد حرام تک جانے اور واپس آنے کی استطاعت رکھتا ہو ہر طرح سے۔ تو یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حج کے مہینوں کے متعلق بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے لوگوں کو پتہ ہیں، وہ جانے ہوئے مہینے مشہور ہیں۔ لہذا حج کے جو مہینے ہیں جو کہ شوال سے شروع ہو جاتے ہیں، اور ذی الحج، اور بعض علماء کے نزدیک محرم کے پہلے عشرے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اواخر محرم تک حج کے مہینے شمار ہیں، تاکہ حاجی حج کے لیے نکلے تو حج کر کے سلامتی کے ساتھ اپنے گھر کو پہنچ سکے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کے پائے در پائے 3 احترام والے مہینے رکھنے کی یہی حکمت ہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے، اور
زندگی میں ایک بار آدمی پر فرض ہے، اس آدمی پر جو حج کی استطاعت رکھتا ہو۔ حج کی فرضیت کے لیے پہلے کچھ بنیادی شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے کہ آدمی اسلام ہو، کیونکہ یہ اسلام کا رکن ہے۔ آدمی مسلمان ہو، کیونکہ یہ اسلام کا رکن ہے، اس لیے کافر پر حج فرض نہیں ہوتا۔ دوسرے، بلوغت، عاقل اور بالغ ہونا۔ بلوغت، آدمی بالغ ہو، یعنی اگر بچہ حج کرے تو اس حج کا ثواب اس بچے کو تو ملے گا، لیکن اس کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ ایک عورت نے حجۃ الوداع کے موقع سے ایک بچے کو اوپر اٹھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، الہذا حج، کیا اس بچے کے لیے حج ہے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ نعم ولکی اجر، ہاں، اور تمہیں اجر ملے گا۔ پہلی شرط ہو گئی اسلام، دوسری شرط بلوغت، تیسری شرط ہے آزادی، اور چوتھی شرط ہے عقل۔ لہذا اگر کوئی غلام ہے اور وہ حج کرتا ہے تو اس کے لیے اس کے مالک کی اجازت ضروری ہے، اور اگر وہ مالک کی اجازت کے بغیر حج کرتا ہے تو اس کے لیے ایسا حج روا نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز ہے عقل، کیونکہ جو آدمی اپنی عقل سے بیگانہ ہو، اس کی عقل پر اس کا اختیار نہ ہو، اس آدمی سے شریعت کی تمام ذمہ داریوں کو تب تک اٹھا لیا جاتا ہے جب تک کہ اس کی عقل واپس نہیں آ جاتی۔ رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون، وفی بعض روایت وعن المعتوہ حتى یفیق، جس کی عقل ماری گئی ہو جہاں تک کہ وہ اس سے افاقہ پا جائے۔ تو یہ حج کے فرض ہونے کی شرط ہے۔ استطاعت میں راستے کا مامون ہونا، آدمی کا صحت مند ہونا، آدمی کے پاس حج بیت اللہ کے لیے جانے، وہاں جتنے دن رکے اس کا اور واپس لوٹنے تک کا توشہ زادہ سفر یعنی سرمایہ اور پیسہ موجود ہو، تو یہ اس آدمی پر حج فرض ہے۔ اور فرضیت کے ساتھ ایک چیز کا اور جاننا ضروری ہے کہ جس آدمی پر حج فرض ہو جائے اس آدمی کے لیے بلا عذر اس کو مؤخر کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جو شرعی عذر ہے وہ بیماری ہے، اور بیماری کو دو قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک ایسی بیماری جس سے شفا یابی کی آدمی کو امید ہو، ایسے شخص کے لیے حج کو مؤخر کرنا جائز ہے، وہ اپنی شفا یابی تک حج کو مؤخر کر سکتا ہے فرض ہونے کے باوجود کہ ابھی ہم بیمار ہیں، جب شفا پا جائیں گے تو حج کر لیں گے۔ دوسرا ایسا بیمار جس کو اپنی شفا یابی کی امید نہ ہو لیکن وہ مالدار ہو، اس پہ حج فرض ہو گیا ہو، تو وہ کیا کرے؟ صحیحین کی روایت ہے، قبیلہ خثعم کی ایک روایت، ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی حجۃ الوداع کے موقع سے، اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا فریضہ حج میرے بوڑھے باپ پر واجب ہو چکا ہے، فرض ہو چکا ہے، اور وہ اتنے کمزور ہیں کہ سواری پر سیدھے بیٹھ نہیں سکتے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجی عنہ واعتمری، ان کی طرف سے آپ حج کیجئے اور عمرہ کیجئے۔ اس سے علماء نے دلیل پکڑی ہے کہ جو آدمی اس طرح کا کمزور ہو، جو خود حج کے لیے نہ جا سکتا ہو، وہ حج کے لیے اپنا نائب بنا سکتا ہے۔ اور وہیں اس حدیث سے یہ بھی دلیل پکڑی ہے کہ عورت مرد کی اور مرد عورت کی بھی نیابت کر سکتا ہے، لیکن اگر عورت مرد کی نیابت کرے گی تو اس کے لیے ساتھ میں ذی محرم کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا تنہا سفر کرنا جائز نہیں قرار دیا ہے، اس کے ساتھ اس کا محرم کا ہونا ضروری ہے۔
اور محرم عورت کے وہ اقربا ہوتے ہیں جو نسب سے یا رضاعت سے یا شادی کے رشتے سے اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہوں، اور ایسا محرم جو عورت کے ساتھ جائے اس کا بالغ ہونا ضروری ہے۔ لہذا اگر کسی بچے محرم کو لے کر کے عورت اپنا یہ سوچتی ہے کہ شرط پوری ہو گئی اور میں سفر کر سکتی ہوں، تو اس کا سوچنا غلط ہے، اور چاہے وہ عورتوں کی جماعت میں یا دیگر مردوں کی جماعت میں جائے، تنہا نہ رہے، لیکن اگر اس کے ساتھ اس کا محرم نہیں ہے تو اس کے لیے حج کا سفر درست نہیں ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے بیان کیا کہ میری اہلیہ حج کے لیے نکل پڑی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ آپ بھی جائیے اور جا کر کے ان سے ملیے اور ان کے ساتھ حج کیجیے۔ تو لہذا عورت کے ساتھ اس کا محرم ہونا ضروری ہے، شوہر ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، یا جو رضاعی رشتے ہوں، اور جو محرمات ابدی ہیں جن کی تفصیل آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، بھتیجے، بھتیجیاں، بھتیجے، بھانجے وغیرہ۔ اس کے بعد جب آپ سفر کی نیت کریں، سفر حج کے لیے نکلیں، تو سب سے پہلے آپ اس مال کا جائزہ لیں جس مال سے آپ حج کر رہے ہیں، وہ مال جائز اور حلال کمائی کا ہو، کیونکہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تبارک تعالیٰ پاکیزہ ہے، اچھا ہے، اور پاک اور حلال کو ہی پسند فرماتا ہے۔ لہذا پہلے اپنی کمائی کا جائزہ لیں اور جائز پیسے سے حج کریں۔ دوسرے، حقوق کی ادائیگی کر کے جائیں۔ حقوق کی ادائیگی میں بہت سی باتیں آتی ہیں۔ سب سے پہلے حقوق العباد کا خیال کریں۔ کسی کا اگر آپ نے کچھ غصب کیا ہے، ظلماً اس سے لے لیا ہے، تو اس کو واپس لوٹائیں اور اس سے معافی مانگ کر کے اس کی رضامندی حاصل کریں۔ کسی کا قرض ہے تو قرض کی ادائیگی کریں، اور دیگر کچھ حقوق ہیں، میراث وغیرہ کے حصے جو آپ نے نہیں دیے ہیں، جو کہ غصب میں ہی آئے گا، شمار ہوگا، اس کو دیں۔ تجارت آپ کی ہے تو اگر تجارت آپ کو بند کر کے جانی پڑ رہی ہے تو آپ اپنے اس تجارت کے سارے قرضوں کو چکا کے جائیے، اور اگر تجارت جاری ہے، کوئی آپ کا کام دیکھ رہا ہے، تو اس کو یہ وصیت کر کے جائیے کہ ہمارے ذمہ لوگوں کا جو دینا ہے اس کو ادا کرتے رہنا۔ اب جب سفر حج کے ارادے سے نکلے تو اپنے اعمال کا پہلے جائزہ لے، اور جو کوتاہیاں عام زندگی میں اس سے ہیں، اللہ کے حق کی، نماز کی کوتاہی، زبان کی حفاظت میں کوتاہی، اس کو دور کرے، اور ساتھ ہی ساتھ جن لوگوں سے اس کا جھگڑا ہے ان اختلافات کو دور کرے، کیونکہ بندے کے اعمال ہر دوشنبہ اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ ہر ایک کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ اس کا عمل قبول فرماتا ہے، سوائے دو جھگڑنے والوں کے، فرماتا ہے کہ ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ صلح کر لیں۔ آپ اتنے عظیم سفر پہ نکل رہے ہیں اور آپ کا لوگوں سے اختلاف ہے، جس کے نتیجے میں آپ کا عمل معلق ہے، آپ کی اس جانفشانی کا آپ کو کیا فائدہ پہنچا، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جب ہم حج کے لیے گھر سے نکلیں، توشہ اختیار کرنے کے وقت اتنا توشہ اختیار کریں جو نہ ہمارے لیے مشقت کا باعث ہو اپنی کثرت کی وجہ سے، کہ سامان ڈھوتے ڈھوتے ہلکان ہو جائیں، اور نہ اتنا کم ہو کہ وہاں جا کر دوسروں کے محتاج بنیں۔ خیر الامور اوسطھا، مناسب مقدار میں سامان لے جائیں، اور جن سامانوں کے یہاں سے لے جانے کی ضرورت نہ ہو، غیر ضروری طور پر ان سے اپنے آپ کو بوجھل نہ کریں، کیونکہ ساری دنیا میں اب ساری ضرورتوں کی چیزیں آدمی اگر تلاش کرے تو مل جاتی ہیں، ایک دو روز کی پریشانی کے بعد آپ کو آپ کی ضرورت کی چیز مل جائے گی۔ جب آپ حج کے ارادے سے نکلیں تو سب سے پہلے آپ دعائے سفر پڑھیں گے۔ دعائے سفر پر غور کیجئے،
اور دعائے سفر کے مفہوم کو اپنے پورے سفر میں یاد رکھیے کہ ہم کس لیے نکلے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے نکلتے تو 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے، پھر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون پڑھتے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مہیا کیا اور ہم اسی کے تابع اور فرما بردار ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائے سفر پڑھتے ہیں کہ اللہم انی اسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی، اے اللہ اس سفر میں ہم تجھ سے نیکی اور پرہیزگاری مانگتے ہیں، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اور وہ عمل چاہتے ہیں جو تیری خوشنودی کا سبب بنے، ہر ان اعمال سے بچیں جو اللہ کے غضب اور ناراضگی کا ہو۔ اور اس کے بعد اللہم ہون علینا سفرنا ھذا واطوِ عنا بعدہ، اللہ اس سفر کو ہمارے اوپر آسان بنا اور اس کی مسافت کو ہمارے اوپر سمیٹ دے۔ اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر، اے اللہ ہم سفر کی دشواریوں سے، وکآبۃ المنظر اور برے مناظر سے تیری پناہ چاہتے ہیں، وسوء المنقلب اور برے انجام سے پناہ چاہتے ہیں، فی المال والاہل والولد، جان مال اور جائیداد سب میں۔ یہ دعا پڑھے، جب یہ دعا وہ پڑھے گا تو اس دعا کا اس کو ہر حال میں خیال رکھنا ہے۔ عام طور سے آج کل ہوائی جہاز کا سفر ہوتا ہے، میقات کا بیان ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و عمرہ کرنے کے ارادے سے بیت اللہ جانے والوں کے لیے 5 میقاتیں متعین کی ہیں۔ ذوالحلیفہ جو مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر ہے اور جس کو آج کے زمانے میں ابیار علی کہا جاتا ہے، اور یلملم جو یمن کے راستے پر ہے اور یمن والوں کی میقات ہے، اور قرن المنازل جو کہ نجد کے راستے پر اور اس کو السیل الکبیر کہا جاتا ہے، وہ نجد کی طرف سے آنے والوں کی میقات ہے، اور جحفہ جو شام کی طرف سے مکہ سے شام کے راستے پر ہے، وہ شام اور شام کے رخ سے آنے والوں کی میقات ہے، اور ذات عرق جو عراق کی طرف ہے وہ عراق والوں کی میقات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن لہن ولمن اتی علیہن من غیر اہلہن لمن اراد الحج والعمرۃ، کہ یہ میقاتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ادھر سے آئیں، یا جو لوگ دیگر جگہوں سے بھی ان میقاتوں سے گزر کے آئیں، حج اور عمرے کے ارادے سے اگر مکہ آ رہے ہیں تو اگر ہوائی جہاز کا سفر ہے تو احرام کی چادریں حاجی پہلے سے پہن لے، لیکن ابھی احرام کی نیت نہیں کرے گا، اور احرام سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتیں ہیں، ان سنتوں کی پاسداری ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ احرام سے پہلے غسل کرتے تھے اور خوشبو لگاتے تھے۔ تو احرام سے پہلے آپ غسل کر سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، اور خوشبو کے آثار اگر آپ کے کپڑے داڑھی اور بال پر ظاہر ہوتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن ایک بار آپ احرام کی نیت کر لیں تو اس کے بعد یہ کوئی کام آپ کو نہیں کرنا ہے، خوشبو نہیں لگانی ہے۔ یہ محظورات الاحرام میں آئے گا، پھر جن چیزوں سے احرام میں منع کیا گیا ہے۔ خوشبو لگانے کے بعد آپ میقات سے جب میقات کی برابری پر پہنچیں گے تو احرام کی نیت کریں گے، خوشبو لگایا، غسل کیا، خوشبو لگایا، احرام کی چادریں پہنی، اور اگر فرض نماز کا وقت ہے تو کوئی فریضہ ادا کریں گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آدمی احرام کسی فرض نماز کے وقت باندھے، یا اگر فرض نماز کا وقت نہیں ہے تو 2 رکعت نفل پڑھے گا، لیکن اس کو لوگ احرام کی سنت کہتے ہیں، یہ کہنا درست نہیں ہے۔ وضو کی سنت کی نیت سے وہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے گا، پھر احرام میں داخل ہوگا اور میقات آنے سے پہلے احرام باندھ لے گا۔ حج کے 3 طریقے ہیں۔ عام طور سے بر صغیر سے جو لوگ جاتے ہیں
یا ہندوستان سے ان کو حج تمتع کرایا جاتا ہے۔ حج تمتع یہ ہے کہ آدمی عمرے کا احرام باندھے اور عمرہ کر کے عمرے سے حلال ہو جائے، اور پھر جو ایام حج سے پہلے اس کو ملتے ہیں اس میں عام کپڑوں میں رہے، اور پھر 8ویں ذی الحجہ کو یا آج معلم حضرات 7ویں ذی الحجہ کو ہی دوپہر کے بعد سے یا رات میں کسی وقت منی لے جانے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس دن وہ اپنی جگہ سے احرام باندھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کے وقت احرام باندھا تھا، اور اس کے بعد آپ نے حج کے ارکان شروع کیے تھے۔ اگر میسر ہو تو مکہ میں داخل ہونے سے پہلے اپنے سفر کے آغاز میں مکہ میں داخل ہونے سے پہلے دخول مکہ کے لیے غسل کرے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے مکہ داخل ہونے سے پہلے غسل کیا۔ احرام مرد اور عورت دونوں احرام کی نیت کریں گے۔ مرد کو 2 سفید چادروں میں احرام باندھنا ہے۔ چادریں ہوں غیر مخیط کپڑا ہو، سفید ہوں تو بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سفید چادروں میں احرام باندھا، اور عورت اپنے عام کپڑوں میں احرام باندھے گی، صرف احرام کی نیت کرے گی۔ حتیٰ کہ حائض اور نفاس والی عورت بھی احرام باندھے گی لیکن عبادات میں داخل نہیں ہوگی۔ پھر جب پاک ہوگی تو وہ غسل کرے گی اور اپنی عبادتیں شروع کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا کو یہی حکم دیا تھا کہ آپ اپنے حیض کے کپڑے لے لیں اور عبادتوں سے رکی رہیں۔ جب آپ کا حیض ختم ہو جائے تو آپ اپنی عبادتیں حج کی شروع کریں۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی اہلیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو بھی انہوں نے حج کا ارادہ کیا تو ولادت ہو گئی، تو ان کو بھی یہی حکم ہوا تھا کہ آپ باقی کام سے رکی رہیں یہاں تک کہ پاک ہو جائیں، اور اس کے بعد آپ حج کے ارکان ادا کریں۔ تمتع میں جب آدمی عمرے سے حلال ہو جائے گا اور اس کے بعد 8ویں یا 7ویں تاریخ کو منی کے لیے جائے گا، منی کا پہلا دن یوم الترویہ کہلاتا ہے۔ عمرے کے لیے عمرے کے جو ارکان ہیں وہ ہے طواف اور سعی بین صفا والمروہ اور حلق یا قصر۔ تو احرام اور طواف اور سعی، احرام اور آپ کا اگر طواف قدوم ہے حج کا، آپ نے احرام باندھا، مسجد حرام میں داخل ہونے کے وقت آپ کو وہی دعا پڑھنی ہے جو عام مسجدوں میں داخل ہوتے وقت آپ پڑھتے ہیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنبی وافتح لی ابواب رحمتک، یا اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اس کے بعد آپ مسجد حرام میں داخل ہوں گے، بیت اللہ کو اپنے بائیں جانب رکھ کر اور حجر اسود کے پاس سے اپنا طواف شروع کریں گے۔ اگر حجر اسود کو بوسہ لینے کا موقع ملتا ہے تو حجر اسود کا بوسہ لیں گے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اپنا طواف شروع کریں گے۔ اگر بوسہ میں لینے کا موقع نہیں ملتا تو ہاتھ سے حجر اسود کو چھوئیں گے اور ہاتھ کا بوسہ لے لیں گے، اور اگر ایسا بھی موقع نہیں ملتا تو آپ ہاتھ سے اشارہ کریں گے اور اشارہ کر کے اپنا طواف شروع کریں گے۔ طواف میں یا حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے، اس کو چھونے کے لیے لوگوں سے دھکا مکی کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسلام اپنے بھائیوں کے لیے نرم ہو جانے کو اور اپنے پہلو کو نرم رکھنے کو کہتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ آپ دوسروں کو اذیت دیں اور دوسروں کی اذیت کا سبب بنیں۔ جب آپ نے طواف شروع کیا تو آپ کعبہ کو اپنے بائیں جانب رکھ کر شروع کریں گے یہاں تک کہ آپ رکن یمانی پر پہنچیں گے۔ رکن یمانی پر پہنچ کر آپ کوشش کریں گے کہ رکن یمانی کا استلام کریں۔ استلام کرنا ہے
اور ہاتھ چومنا نہیں ہے۔ اگر استلام کا موقع نہیں ملتا تو آپ وہاں سے گزر جائیں گے، اشارہ نہیں کرنا ہے۔ اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان والی دیوار پہ آپ کو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ دعا پڑھنی ہے۔ بہت سے لوگ اضافہ کرتے ہیں وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار، یہ ٹکڑا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار، تو اس غیر ثابت شدہ دعا کے ٹکڑے کو آپ کو نہیں ادا کرنا ہے، کیونکہ ہمیں سنت کی پابندی کرنا ہے۔ دوسری بات طواف کے تعلق سے یہ کہنا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطواف بالبیت صلاۃ الا ان اللہ سبحانہ وتعالی رخص لکم فیہ الکلام یا فیہ الکلام، بیت اللہ کا طواف بھی نماز ہے، لیکن اللہ نے اس میں بات کرنے کی رخصت اور اجازت دی ہے۔ تو جو اللہ کے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو حالت طواف میں بات کرنا چاہے، اگر اس کو بات کرنے کی ضرورت پیش آئے فلیقل خیرن، تو بھلی بات کہے، ورنہ کسی چکر کی کوئی خاص دعا نہیں ہے، نہ کسی مجموعے کو، لوگوں کے کسی جھنڈ کو اگر آپ دیکھیں کہ وہ کچھ دعائیں ان میں کا ایک پڑھنے والا پڑھ رہا ہے اور دوسرے دہراتے ہوئے جا رہے ہیں، تو ان کا دیکھی دیکھا آپ کی زبان پر وہی دعائیں جاری ہو جائیں، آپ پڑھنے لگیں، اس حالت سے نکلنے کے لیے بس آپ کو چھوٹی سی تدبیر کرنی ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنی رفتار کم کریں، نرم رہیں، ان کو آگے نکل جانے دیں۔ آپ اپنی ضرورتوں کو زیادہ جانتے ہیں، اللہ سے آپ کو کیا مانگنا ہے، اللہ کے حضور آپ کو کیا کہنا ہے، آپ وہ دعا کیجئے جس کی آپ کو زیادہ ضرورت ہو، صحت یابی کی، خوشحالی کی، نیک اعمال کی توفیق کی، اللہ کی رضامندی کی، جنت کی۔ بعض صحابہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے صرف اللہم قینی شح نفسی کہتے ہوئے پورا طواف کر لیا، 7 چکر کر لیے۔ جب ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا پڑھا صرف، تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وَمَن یوق شح نفسی فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کی بخالت سے، تنگی سے بچا لیا گیا، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اس دعا میں سب کچھ ہے، اگر میں اپنے نفس کی تنگی سے بچا لیا جاتا ہوں میں کامیاب ہو گیا، میں یہ دعا پڑھ رہا ہوں۔ اگر کوئی دعا یاد نہیں آتی، جو صورتیں قرآن کی آپ کو یاد ہیں وہ آپ پڑھیے۔ افضل الذکر جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتے رہیے۔ جو دعا آپ کو اردو میں مانگنی ہو آپ مانگیے، لیکن ہر چکر کی دعا خاص کریں، یا لوگوں کی دیکھی دیکھا یا ان کے منہ سے نکلتے ہوئے آپ بھی وہی دعا دہرائیں، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ آپ اپنی ضرورت سے محصور ہو کر کے، محدود ہو کر کے صرف دوسروں کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو دہرا رہے ہیں، جس کا آپ کو معلوم بھی نہیں کہ کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں۔ طواف قدوم جب آپ کریں گے تو اس میں مردوں کے لیے 2 سنتیں ہیں۔ پہلی سنت یہ ہے کہ آپ اپنا داہنا کندھا کھولیں گے، داہنا کندھا کھلا رکھیں گے 7 چکر میں۔ بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ 3 چکر میں کندھا کھلا رکھنا ہے اور 3 ہی چکر میں تیز دل کی چال جس کو ہم کہتے ہیں تیز تیز چلنا بھی نہیں، ارتباع جس کو کہتے ہیں، ارتباع 7 چکر کے لیے ہے۔ آپ اپنے چادر کے حصے کو اپنے داہنے کندھے کے نیچے سے لیں گے اور دونوں کناروں کو بائیں کندھے پر ڈال لیں گے، اور اس کے بعد شروع کے 3 چکر میں تھوڑا دل کی چال چلیں گے تیز۔ دراصل جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے عمرۃ القضاء کیا تھا تو مکہ والوں نے ان پر یہ طعنہ کسا تھا کہ دیکھو ان کو مدینہ کی ہوا راس نہیں آئی ہے، یہ لوگ کمزور ہو گئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ تھوڑا سینہ پھلا کر کے، اچھل کر کے، چل کر کے دکھاؤ کہ ہمیں مدینہ کی آب و ہوا سے کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ تو وہ سنت آج تک رائج ہے۔ طواف کے لیے 2 طواف اور 2 سعی ہے۔ یہ عمرے کا طواف ہو گیا اور طواف قدوم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کو 2 رکعت طواف کی ادا کرنی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ مقام ابراہیم کے پیچھے ہو، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔
اور یہ اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کے مطابق یہ آیت اتری تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش ہوا کرتی کیا ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ نہ بنائیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی اتاری۔ وہاں اگر جگہ ملتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے سامنے دور تک مسجد حرام میں جہاں جگہ ملے وہاں آپ 2 رکعت نماز ادا کیجیے، اور اگر مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ نہیں ملتی تو جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے دوسروں کو زحمت دیے بغیر آپ طواف کی 2 رکعت سنتیں ادا کیجیے، اور پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی سورہ قل اللہ احد پڑھنا مستحب ہے۔ اگر آپ دوسری صورتیں بھی پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز درست ہوگی، اس سے آپ کی طواف کی سنت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ طواف کے تعلق سے ایک بات اور عرض کرتا چلوں، بہت سے لوگوں کو طواف میں شبہہ ہو جاتا ہے، 3 چکر ہوئے یا 4 چکر، ایسی حالتوں میں آپ کو 2 میں سے ایک کام کرنا ہے۔ جس پر آپ کا دل مطمئن ہو کہ میں نے 4 چکر پورے کیے ہیں، اس سے آگے آپ 5واں 6واں اور 7واں چکر پورا کر لیجئے، اور اگر دل مطمئن نہیں ہوتا کہ 3 ہے یا 4 مثال کے طور پر، تو کم والے کو اپنا لیجئے، کیونکہ اس سے آپ کے طواف میں کوئی کمی نہیں آتی، اور اس کے بعد 4 مزید چکر لگا کے اپنا طواف پورا کر لیجئے۔ یہ شک کی صورت میں، اور شیطان کا نام وسواس ہے، وہ وسوسہ ڈالتا ہے، لہذا کوشش یہ ہو کہ یکسوئی سے طواف کیا جائے، اور چاہے دور ہی سے صحیح مسجد حرام کے اندر پہلا منزل دوسرے منزل جہاں موقع ملے کیجئے، اور حجر اسماعیل یا جس کو ہم حتیم کہتے ہیں اس کے باہر سے، کیونکہ وہ کعبہ کا حصہ ہے۔ قریش نے جب کعبہ بنایا تھا تو ان کو حلال مال میں کمی پڑ گئی تھی، تو انہوں نے کعبہ کا اتنا حصہ چھوڑ دیا تھا، تو اسی لیے وہاں ایک نصف چاند جیسا گھیرا ہے، طواف آپ کو اس کے باہر سے کرنا ہے، اس کا خیال رہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ سعودی حکومت نے یہ انتظام کیا کہ اگر آپ اس کے اندر سے طواف کرنا چاہیں گے تو وہاں پولیس کے اہلکار موجود رہتے ہیں، وہ آپ کو رہنمائی کر دیں گے کہ نہیں آپ کا چکر یہاں سے ہوتا ہے، آپ اس کے اندر مت آئیے۔ یہاں نماز پڑھنا مستحب ہے، میزاب رحمت ہے، یہاں پہ آپ چاہیں تو آ سکتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن طواف اس کے باہر سے آپ کو کرنا ہے۔ بیچ میں اگر کسی وجہ سے کچھ تاخیر ہو گئی تو اگر عذر ہے تو طواف کے 7 چکر کے بیچ میں آپ کوئی اور کام کر سکتے ہیں، جیسے وضو ٹوٹ گیا تو آپ دوسرا وضو بنانے کے لیے اور پھر استیناف کے لیے جا سکتے ہیں، پھر سے وہاں سے طواف کریں گے۔ فرض نماز قائم ہو گئی، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن بلا ضرورت تھک گئے، 3 چکر کے بعد بیٹھ گئے، آدھا گھنٹہ بعد کریں گے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ طواف میں اکثر علماء مجتہدین کے یہاں موالات یعنی پے در پے 7 چکر ہونا ضروری ہے۔ آپ نے طواف کی 2 رکعت سنتیں پڑھ لیں تو آپ کو صفا اور مروہ کی طرف جانا ہے، اور اس سے پہلے اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ بیر زمزم کے پاس جائیں اور جی بھر کے پانی پئیں، اور اپنے بدن سے بھی پانی لگائیں۔ وہاں نہانے کا تو موقع نہیں ہے، لیکن سر پہ پانی ڈالیں، بدن بھگائیں اور زمزم کے پانی کو استعمال کریں۔ اس کے بعد آپ صفا پہ چڑھیں اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں اور کہیں ابدؤ بما بدأ اللہ بہ، میں اسی کام سے شروعات کرتا ہوں جس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں ان جگہوں کے متعلق احکام کی ابتدا کی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کہ اپنے بسم اللہ اللہ اکبر کہا، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا آپ نے پڑھی ہے، اس کو پڑھیے، اور پھر وہاں سے آپ مروہ کی طرف جائیے۔ بیچ میں آپ کو 2 ہری بتیاں جلتی نظر آئیں گی، یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت ہاجر علیہ السلام پانی کی تلاش میں اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے دوڑی تھیں، اور ریت کی چمک دیکھ کر پانی محسوس کرتے ہوئے ادھر جاتی تھیں اور ادھر آتی تھیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے یہ حج کے شعائر میں سے قرار دیا۔ آپ اس جگہ تیز تیز دوڑیں گے، صرف مرد حضرات، دیکھا جاتا ہے کہ بہت سی عورتیں بھی دوڑتی رہتی ہیں، تو آپ کو یہ تاکید کرنی ہے کہ یہ جیسے طواف میں رمل اور ارتباع یہ مردوں کے لیے ہے، اسی طرح سعی میں دونوں
ہرے نشانوں کے بیچ تیزی سے دوڑنا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہلکا دوڑیے، بہت تیز مت دوڑیے، منع کرتے ہیں. احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے دوڑے. ان دونوں بتیوں کے درمیان اس زمانے میں نشان تھے، لوگ یا خالی جگہ تھی صفا اور مروہ کے بیچ، وہاں دوڑتے تھے. یہاں تک کہ بعض مرتبہ آپ کے گھٹنے دکھے اور کبھی آپ کا ازار یعنی احرام کی نیچے کی چادر لپٹتی ہوئی ادھر ادھر، یعنی جیسے کہ لپٹ جاتی ہے تیز دوڑنے سے لنگی وغیرہ آدمی کی، اس طرح ہوتے ہوئے دکھی. تو تیزی کے ساتھ دوڑنا ہے. اور ساتھ میں عورتیں ہوں تو آپ کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ آپس میں جدائی نہ ہو جائے کہ پھر تلاشنے میں آپ کا خشوع و خضوع کہیں ختم نہ ہو جائے. تو دوڑنے کے بعد آپ ٹھہر جائیں. جب آپ کی ساتھ کی عورتیں آپ کے ساتھ ہو جائیں تب آپ مروہ تک جائیے. آپ نے صفا سے مروہ تک کا فاصلہ طے کیا، آپ کے ایک سعی مکمل ہوئی، سعی کا ایک چکر مکمل ہوا. اور آپ مروہ پر بھی ویسے ہی کہیں گے جیسے آپ نے صفا پر کہا تھا، بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ، پوری دعا. اور دونوں جگہوں پر صفا پر چڑھ کر کے بھی شروع میں اور مروہ پر کھڑے ہو کر کے بھی آپ جو چاہیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے دعا کر سکتے ہیں. اور جب آپ مروہ سے صفا ایسے ہی واپس آئیں گے پھر دونوں ہری بتیوں کے درمیان تیز دوڑیں گے اور صفا پر پہنچیں گے تو یہ آپ کی سعی کا دوسرا چکر ہوا. اس طرح آپ کی سعی کا 7واں چکر مروہ پر جا کر کے ختم ہوگا. پھر آپ حلق یا قصر کرائیں گے، آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد اگر آپ نے حج تمتع کیا ہے، آپ حلال ہیں، اور جب آپ منی پہنچیں گے تو پورے سفر میں آپ کو اپنی نماز قصر کرنی ہے. پورے سفر میں جب سے آپ گھر سے نکلے ہیں 4 رکعت والی نمازیں 2 رکعت قصر کر کے پڑھنی ہے. سفر میں اگر مشقت ہو تو آپ کے لیے جمع کرنا جائز ہے، اور جمع کی 2 صورتیں ہیں، اور ظہر اور عصر کو ملا کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور مغرب اور عشاء کو، اور فجر کو اکیلے پڑھنا ہے. جمع کی 2 صورتیں، ایک جمع تقدیم یعنی آپ ظہر کے وقت میں عصر کو بھی 2 رکعت ادا کر لیں اور ظہر کو بھی 2 رکعت، اور پھر اس کے بعد آپ اپنا سفر جاری رکھیں. یا پھر تاخیر کریں، ظہر کو مؤخر کریں عصر کے وقت تک، اور عصر کے وقت میں دونوں نمازوں کو اکٹھا پڑھ لیں. اور اسی طرح مغرب اور عشاء کی جمع میں بھی دونوں صورتیں جائز ہیں. آپ چاہیں تو مغرب کے بعد عشاء کو پڑھ لیں، یا مغرب کو مؤخر کریں اور عشاء کے وقت پہلے مغرب اور پھر عشاء کو ادا کریں. سفر یا حضر دونوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطر کو نہیں چھوڑتے تھے اور سنت الفجر کو نہیں چھوڑتے تھے. تو اگر اس کا اہتمام ہو سکے تو اس کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. وطر اور فجر کی سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. یوم الترویہ حج کا پہلا دن ہوتا ہے. آپ منی پہنچے، آپ منی میں اتر جائیے، آپ کا جو خیمہ ہے وہاں رہیے. 8 ذی الحجہ کو آپ کو وہیں رہنا ہے. ہر وقت کی نماز اس کے وقت پر قصر کے ساتھ بغیر جمع کے پڑھنی ہے. 9ویں تاریخ کا جب سورج طلوع ہو جائے گا نماز فجر کے بعد تو آپ کو عرفہ کے لیے کوچ کرنا ہے، اور کوشش یہ ہو کہ مقام نمرہ جہاں پر اب مسجد نمرہ بنی ہوئی ہے، بہت بڑی بہت کشادہ مسجد، وہاں آپ کا قیام ہو. اور اگر وہاں جگہ نہیں ملتی تو پورا عرفہ موقف ہے، آپ کہیں بھی رہیں آپ کا وقوف عرفہ صحیح ہو جائے گا. اور یہ یقین کر لینا ضروری ہے کہ آپ کا وقوف عرفات کے حدود کے اندر ہے، کہیں آپ عرفات کے حدود سے باہر نہیں رہ گئے، کیونکہ یہ اسلام کا امتیاز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ میں وقوف جب فرمایا تو کفار قریش نے کہا دیکھو قریش کے ہو کر کے ہماری مخالفت کرتے ہیں. وہ لوگ مزدلفہ سے آگے نہیں بڑھتے تھے کیونکہ مزدلفہ وہ حرم کا حصہ ہے اور عرفات حرم سے باہر ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں وقوف کیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الحج عرفہ، یہ حج کا بہت اہم رکن ہے. تو اس کے وقوف کا افضل ترین وقت تو زوال سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، لیکن اگر کچھ دیر کے لیے بھی کسی کو وقوف کا موقع مل جائے تو اس کا حج درست ہو جائے گا. جیسے کوئی مریض ہو یا زخمی ہو جائے کسی حادثے میں اور اس کو ضرورت کے تحت اسپتال وغیرہ لے جانا پڑے یا مریض ہو
تو کچھ دیر کے لیے بھی اگر اس نے عرفہ میں وقوف کر لیا تو اس کا حج مکمل ہو جائے گا۔ عرفہ میں مقام نمرہ میں آپ کو وقوف کرنا افضل ہے، اور وہاں ایک جبل الرحمہ ہے، اگر وہاں جانے کی آپ کو توفیق ہوتی ہے تو جائیے، ورنہ لوگوں کو مزاحمت کر کے وہاں جانے کی کوشش مت کیجیے۔ اور نمرہ میں جب آپ پہنچیں گے عرفات میں تو آپ کو ظہر کے وقت میں جمع تقدیم کے ساتھ ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں پڑھنی ہیں، تاکہ آپ کو دعا اور ذکر و اذکار کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے، اور غروب آفتاب تک آپ برابر ذکر و اذکار اور دعا اور گریہ و زاری توبہ و استغفار میں مصروف رہیں۔ غروب آفتاب کے وقت آپ مزدلفہ کی طرف جائیں گے۔ اگر پیدل جا رہے ہیں تو بہتر ہے، اور اگر سواری سے جا رہے ہیں تو آپ کو وہ رات مزدلفہ میں گزارنی ہے۔ آپ اگر مغرب کے وقت میں مزدلفہ پہنچتے ہیں تو مغرب کی نماز ادا کیجئے، اور اس کے بعد عشاء کے وقت کا انتظار کیجئے، اور عشاء کو عشاء کے وقت میں قصر کے ساتھ پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا، درمیان میں آپ نے کھانا کھایا ہے۔ اور اگر آپ کو پہنچنے میں تاخیر ہو جاتی ہے اور عشاء کا وقت ہو جاتا ہے تو آپ جمع کر کے مغرب اور عشاء کو جمع پڑھیے، پھر مزدلفہ میں رات گزاریے، اور مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد 10ویں تاریخ کی صبح فجر پڑھنے کے بعد جب روشنی ہو جائے تو آپ منی کے لیے واپس آئیے، اور مشعر حرام کے پاس تھوڑا دیر ٹھہر کر اللہ کا ذکر اور دعا کرنی چاہیے۔ اور بیچ میں ایک جگہ آئے گی وادی محصر نام کی، یہ وہ وادی ہے جہاں ابرہہ کو عذاب ہوا تھا، تو وہاں تیزی سے گزرنے کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے تیزی سے گزرنے کا حکم دیا، تو وہاں سے تیزی سے نکل جائیں۔ منی آپ پہنچیں گے تو 10ویں ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد سے لے کر زوال تک یہ افضل وقت ہے۔ آپ جمرہ عقبہ کی رمی کریں گے، جو مکہ سے سب سے قریب ہے، بڑا شیطان ہے، اور آپ جمرہ عقبہ کو رمی کرنے کے بعد جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد 3 کام آپ کو اور کرنے ہیں، اور 3 میں سے آپ نے 2 کام کر لیے تو تحلل اول آپ کو حاصل ہو جاتا ہے۔ حلق کرنا ہے اور قربانی کرنی ہے، اور چوتھا کام ہے طواف افاضہ۔ اگر آپ نے 3 کام کر لیے تو آپ کو تحلل اول حاصل ہو گیا، آپ کے لیے سلے کپڑے پہننا جائز ہو جائے گا، صرف ابھی آپ کے لیے بیوی حلال نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد آپ کو طواف افاضہ کرنا ہے۔ طواف افاضہ میں اگر متمتع ہے تو اس کو سعی بھی کرنی ہے، یہ حج کی سعی ہوگی۔ پہلے دن اگر آپ کو رمی کا موقع زوال تک مل جاتا ہے تو آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے شیطان کا جو نشان ہے، جمرہ کا جو نشان ہے یا جو حوض ہے اس میں کنکری ماریں۔ کنکری مارنے کے وقت اس بات کا خیال رکھیں گالی گلوچ اور اس کو برا بھلا کہنے سے بچیں، کیونکہ یہ اللہ کا شعیرہ آپ ادا کر رہے ہیں، اور اس وقت ہر طرح کے فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اس کا خیال رکھیں کہ حج میں بدگوئی اور جمع اور مقدمات جمع کی باتیں اور لڑائی جھگڑا سب منع ہے۔ تو آپ نہایت وقار اور سنجیدگی کے ساتھ جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں پے در پے ماریں، ایک کے بعد ایک بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے۔ کنکریوں کی سائز یا اس کا ناپ اللہ کے رسول نے بتایا کہ مثل الخذف، جس کنکری سے ہاتھ سے نشانہ مارا جاتا ہے، یا مثل النواد، بعض حدیث میں آیا ہے کھجور کی گٹھلی یا اس کا جو بیج ہوتا ہے اس کے برابر کنکریاں ہوں۔ اور اس کا لحاظ شریعت نے اس لیے رکھا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی انسان کو لگے تو اس کو اذیت نہ ہو۔ تو آپ نے 7 کنکریاں مار لی اور یہ 3 کام کر لیے۔ قربانی آپ بکرے مینڈھے کی دے سکتے ہیں، اور گائے میں 7 حصہ اور اونٹ میں 7 حصہ، اور بعض روایت کے مطابق اونٹ میں 10 حصے لگا سکتے ہیں۔ آپ قربانی کیجیے، اور قربانی کے وقت حاضر رہنا اور منی کے اندر قربانی کرنا بہتر ہے، اور اگر ضرورتاً اس کو منی سے باہر لے جا کر کے مکہ میں کرنا پڑے تو کوئی حرج نہیں۔ آپ نے یہ کر لیا۔ اب اس کے بعد آپ کو 10ویں دن منی میں رکنا ہے،
اور ہر وقت کی نماز قصر کے ساتھ ادا کرنی ہے، اور اگر ضرورت سے منا سے باہر بھی جاتے ہیں تو رات آپ کو منا میں گزارنی ہے۔ اور یہ 10واں دن یوم النحر کہلاتا ہے۔ یوم الترویہ کے بعد 8 تاریخ کا دن یوم الترویہ ہے، 9 تاریخ کو ہم یوم عرفہ کہتے ہیں۔ اور عربوں کی یہ خصوصیت ہے کہ انہوں نے کوئی الجھن نہ ہو، ہر دن کا نام رکھ کے چھوڑا ہے۔ اور یوم عرفہ کے بعد پھر یوم النحر عید الاضحیٰ یا حج کا دن آتا ہے، اور اس کے بعد 11ویں تاریخ کو وہ لوگ یوم القر کہتے ہیں، کیونکہ اس دن حاجی منا میں ٹھہر جاتا ہے، اور منا میں ٹھہر کر وہ تینوں جمرات کی رمی کرتا ہے۔ پہلے جو مسجد خیف سے قریب جمرہ ہے اس کی رمی کرتا ہے، پھر متوسط جمرے کی، اور دونوں کے پاس ٹھہر کر آپ کو دعا کرنی ہے۔ جب آپ دوسرے دن رمی کریں گے تو جو مسجد خیف سے قریب ترین جمرہ ہے اس کے پاس بھی رمی کرنے کے بعد مکہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنا رخ کر کے خانہ کعبہ کی طرف دعا کرنی ہے، اور اسی طرح جمرہ وسطیٰ کے پاس بھی۔ لیکن جب آپ جمرہ عقبہ کے پاس جائیں گے تو وہاں رمی کرنے کے بعد آپ کو ٹھہرنا نہیں ہے، نکل جانا ہے۔ اس کے بعد آپ کو وہ دن بھی منا میں رکنا ہے، اور اگر ضرورتاً مکہ جانا پڑے تو آپ کو رات منا میں ہی گزارنی ہے۔ اس دن کو یوم القر کہا جاتا ہے۔ پھر آتا ہے 12ویں ذی الحجہ کا دن، اس دن کو یوم النفیر الاول یا یوم النفر الاول کہا جاتا ہے۔ یعنی اس دن بھی زوال کے بعد اگر آپ نے تینوں جمرات کی رمی کر لی اور آپ چاہیں تو منا سے واپس آ سکتے ہیں اور آپ کا حج مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر جمرات کی رمی کرنے کے بعد 12ویں تاریخ کا سورج منا میں غروب ہو جاتا ہے، آپ نکل نہیں پاتے، تو آپ کو یوم النفر الثانی یا یوم النفیر الثانی 13ویں ذی الحجہ کو بھی تینوں جمرات کی رمی زوال کے بعد کرنی ہوگی، اور اس کے بعد تب آپ کو منا سے واپس ہونا ہوگا۔ اور فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ، جو ان 2 دنوں میں جلدی کرے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اس کے اوپر بھی کوئی حرج نہیں، اور جو 2 دنوں میں تاخیر کرے یعنی 13ویں ذی الحجہ کو منا سے نکلنا چاہے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ جاہلیت میں لوگ 12ویں تاریخ کو نکلنے کو تھوڑا سا معیوب سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے ہم 13 کی بھی رمی کر کے نکلیں گے، تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کفار کی مخالفت کرنے کے لیے یہ حکم اتارا۔ اس کے بعد اگر آپ کو مکہ میں قیام کرنا ہے تو آپ عبادات میں مشغول رہیے، اور آپ کا آخری کام مکہ سے نکلنے کا طواف وداع ہے، اور وہ سب سے آخری کام ہونا چاہیے۔ آپ طواف وداع کے بعد زیادہ دیر مکہ میں نہ ٹھہریں۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے صبح طواف وداع کر لیا کہ اب ہمیں مکہ چھوڑنا ہے، اور وہ شام تک پھر مکہ میں رک جاتا ہے، تو اس کو طواف وداع کو اعادہ کرنا پڑے گا، پھر سے کرنا پڑے گا۔ حیض اور نفاس والی عورتوں کو طواف وداع سے رخصت ہے، ان کے اوپر طواف وداع نہیں ہے۔ آپ نے یہ کام کر لیے، آپ کا حج مکمل ہے، اور آپ اب چاہیں تو واپسی کا سفر کر سکتے ہیں۔ زیارت مدینہ یا زیارت مسجد نبوی حج کے ارکان میں سے یا حج کے اعمال میں سے نہیں ہے، لیکن چونکہ ان دیار مقدسہ کو آدمی جاتا ہے، لہذا ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ لوگ مسجد نبوی کی بھی زیارت کر لیں، کیونکہ وہ ان 3 مساجد میں سے ایک ہے جن کی زیارت کی شریعت نے ہمیں اجازت دی، لا تشد الرحال الا الی 3 مساجد، کہ سفر کا ارادہ نہیں کیا جائے گا 3 مسجدوں کو چھوڑ کر کسی اور مسجد کے لیے، مسجد ھذا والمسجد الحرام والمسجد الاقصی، یا المسجد الحرام و مسجد ھذا والمسجد الاقصی۔ روایات کے الفاظ مختلف ہیں، لیکن معنی سب کا ایک ہے کہ میری یہ مسجد نبوی اور مسجد حرام اور مسجد اقصی جو بیت المقدس ہے، جو ملک شام فلسطین کے اندر ہے۔ تو جب آپ ان دیار مقدسہ میں موجود ہیں تو آپ کو اگر مسجد نبوی کی زیارت نصیب ہوتی ہے، سب سے پہلی بات جو غور کی ہے، نیت مسجد نبوی کی زیارت کی ہو،
قبر نبوی کی زیارت کی نہیں، نیت مسجد نبوی کی زیارت کی ہو، قبر نبوی کی زیارت کی نہیں، کیونکہ قبر نبوی کی زیارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ میں رہتے ہوئے صحابہ بھی روز نہیں کرتے تھے۔ وہ مسجد نبوی میں جاتے، نماز پڑھتے چلے آتے، کبھی کبھی سلام پڑھ لیتے تھے۔ جب آپ مسجد نبوی کی زیارت کو جائیں اور مدینہ منورہ تشریف لے جائیں تو کوشش یہ ہو کہ زیادہ تر نمازیں آپ کی مسجد نبوی میں، کیونکہ مسجد نبوی میں نماز دیگر مساجد میں پڑھی ہوئی نماز سے 1000 گنا بہتر ہے، اور مسجد حرام میں پڑھی ہوئی نماز دیگر مساجد کے مقابلے 1,00,000 نماز سے بہتر ہے۔ تو جب مکہ میں رہیں تو مسجد حرام کا اہتمام کریں، اور مدینہ میں رہیں تو مسجد نبوی کا۔ مسجد نبوی میں آپ نماز پڑھیں تو چند مقامات ہیں مسجد نبوی کے ارد گرد اور اس کے اندر، جو کہ اب سب مسجد کے اندر ہو گئے ہیں، ان مقامات کو دیکھ لینا کہ ہمارے وہ نفوس قدسیہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، انہوں نے کیسے کیسے اسلام کی آبیاری کے لیے ان جگہوں پر رہ کر مشقت کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے۔ سب سے پہلے مردوں کو چاہیے، عورتوں کو نہیں، کہ جب وہ مسجد نبوی کی زیارت کو جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے پاس جائیں اور آپ پر سلام پڑھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پھیلانے اور دین کو امت تک پہنچانے کی گواہی دیں۔ اس کے الفاظ صحابہ کرام سے مروی ہیں، اور کتاب مشہور السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور اس کے بعد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ جزاک اللہ عن امتک خیرا، یہ الفاظ ہیں۔ تھوڑا سا دائیں ہٹیں گے، آپ کے بغل میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہیں، ان کے حق میں بھی دعائیں کریں، اور پھر تھوڑا دائیں اور ہٹیں گے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہیں، ان کے حق میں بھی دعائیں کریں۔ اور یہ تینوں قبریں حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اندر ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی کے حجرے میں وفات ہوئی، اور ہر نبی کو جہاں اس کی وفات ہوتی ہے وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے والد کو بھی اپنے حجرے میں دفن کروایا، اور ایک جگہ بچ گئی تھی، ایک قبر کی گنجائش رہ گئی تھی، اس کو حضرت عائشہ نے اپنے لیے خاص کر کے رکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ سے اس کی اجازت مانگی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو وہاں دفن کی اجازت دیتی ہوں، اور لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا کہ جب مجھے کفنا لینا، میری جنازہ پڑھ لینا، تو حضرت عائشہ سے پھر پوچھنا، اگر وہ کہیں کہ ہاں میرے حجرے میں دفنا دو تو وہاں دفنانا، ورنہ مجھے بقیع لے چلنا۔ حضرت عائشہ نے دوبارہ بھی اجازت دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر وہاں ہے، تو ان پر بھی سلام پڑھیں، اور اس کے بعد آپ وہاں سے گزر جائیں۔ اور مسجد نبوی کے اندر ایک جگہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح احادیث کے الفاظ کی روشنی میں، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ تو جب اس جگہ پر ہم پہنچیں مسجد نبوی کے اندر، تو اس جگہ میں 2 رکعت نماز پڑھنے اور دعا وغیرہ کا اہتمام کریں، اگر آسانی سے موقع ملتا ہے تو، ورنہ دوسروں کو اذیت دے کر کے نہیں۔ آپ 8 دن مدینہ میں اگر ہیں تو کسی نہ کسی وقت آپ کو ضرور موقع ملے گا۔ آپ زیادہ جب بھیڑ نہ ہوتی ہو، لوگوں کے آرام کا وقت ہو، ان موقعوں کی تلاش میں رہیے اور جا کر کے اس جگہ کو دیکھیے اور وہاں نماز پڑھیے اور وہاں بیٹھ کر کے اللہ سے دعا کیجیے۔ تیسری چیز، صفہ جو جگہ تھی جہاں مہاجرین کے غربا رہتے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جیسے دوسرے اجلاء صحابہ، اس جگہ کو دیکھیے مسجد نبوی کے قریب۔ ایک بات یاد آتی ہے، قبر نبوی کی زیارت کا نہیں بلکہ مسجد نبوی کی زیارت کا قصد کیجیے۔ عمرے کا سفر تھا، والد محترم کے ساتھ کچھ بریلویان تھے۔ جب عقیدہ درست نہیں ہوتا تو ہر کنکر میں شنکر نظر آتا ہے، جو کہا جاتا ہے نا۔ ایک جگہ سیور کا ڈھکن لگا ہوا تھا اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ مجاری میاہ البیارات،
تو کہا کہ آپ لوگ کہتے ہو مدینہ میں مزار نہیں، آؤ میں دکھاؤں، لکھا ہوا ہے مزار۔ تو ہم نے کہا چلیے دیکھتے ہیں، گئے تو دیکھا۔ میں نے کہا اگر میں کہوں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا، اس بنگلہ دیشی صفائی کے ملازم کو بلا کر کے پوچھواتا ہوں، بھائی میرے بتاؤ یہاں کیا ہے؟ تو اس نے کہا گٹر ہے گٹر۔ تو میں نے کہا جب عقیدہ گندا ہو جائے تو گندی جگہیں نظر آتی ہیں، لہذا عقیدے کو صاف رکھنا ضروری ہے۔ مسجد نبوی کی زیارت کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بقیع جانا محبوب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع جاتے تھے، اپنے صحابہ اور بقیع والوں میں سے مسلمان جو وہاں مدفون تھے ان کے حق میں دعائیں کرتے تھے۔ تو بقیع جائیے، یہ زیارت بھی مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں، اور آپ جائیں بقیع کی زیارت کریں اور ان صحابہ کے حق میں دعائیں کریں، عثمان ذو النورین، علی ابن ابی طالب، عثمان ذو النورین حضرت عائشہ اور بقیہ ازواج مطہرات جو وہاں مدفون ہیں اور بقیہ صحابہ۔ اور پھر اگر موقع ملے تو مسجد قباء پورے سفر مدینہ میں ایک مرتبہ یا جب آپ کو موقع ملے جائے، اللہ کے وسلم ہفتے میں ایک بار ضرور مسجد قباء جاتے تھے، اور اکثر سنیچر کے دن۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے گھر میں مکمل طہارت حاصل کی پھر مسجد قباء گیا اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، اس کو 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ مسجد قباء کی آپ نے زیارت کر لی۔ اس کے بعد کچھ اور مقامات ہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ وہ اتنے بڑے شیدائی رسول تھے کہ جہاں بیٹھ کر کے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کی ہو وہاں بیٹھتے تھے، کہ یہاں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا قضائے حاجت کرنے کے لیے، وہاں بیٹھتے تھے۔ آپ احد جائیے، اور احد جانے کی ایک وجہ اور بھی ہو آپ کے کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی کے آخری ایام میں آئے تھے، اور آپ نے جا کر کے احد والوں کے حق میں دعائے مغفرت کی تھی، اور احد پہاڑ پر چڑھے تھے، اور اس کے بعد وہاں سے واپس آئے تھے۔ احد کی بھی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ احد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ قرار دیا ہے۔ کہا کہ احد جبل من جبال الجنہ، اور کہا کہ احد جبل یحبنا ونحبہ، احد وہ پہاڑ ہے جسے ہم پسند کرتے ہیں اور وہ ہمیں پسند کرتا ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان ذی النورین صلی اللہ علیہ وسلم و رضوان اللہ علیہم اجمعین سب احد پہاڑ پر تھے۔ احد پہاڑ لرزنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں سے اسے ٹھوکا اور کہا اثبت احد فما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، اثبت احد فما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان۔ احد پہاڑ تو ثابت رہا اپنی جگہ، تجھ پر ایک نبی اور ایک صدیق ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 شہید، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی حالت میں نیزہ مارا گیا، شہید ہوئے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاوت کرتے ہوئے ان کے گھر میں شہید کیا گیا۔ تو تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ تو یہ سب احد کی فضیلتیں ہیں، لہذا اگر موقع ملے تو احد جائیے۔ بدر دور ہے، موقع ملے تو اس نیت سے نہیں کہ وہاں ثواب ملے گا، اس نیت سے کہ اسلام کا وہ معرکہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یوم الفرقان سے تعبیر کیا، ہم اس تاریخی جگہ کو دیکھیں اور اس ایمانی جذبے کو اپنے اندر پھر سے تازہ کریں۔ اور مسجد قبلتین اگر جانے کا موقع ملے تو جائیے، جہاں تحویل قبلہ ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا۔ ان مشاعر مقدسہ کی زیارت کریں، اور تمام حج کے سفر میں آپ اس حدیث کو مد نظر رکھیں کہ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، ایسا حج جس میں کسی گناہ کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے حج کیا اور حج میں گالی گلوچ اور لا یعنی باتوں سے پرہیز کیا،
وہ اس دن کی طرح لوٹتا ہے جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا یعنی گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو کر کے لوٹتا ہے۔ لہذا جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی اس توفیق پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور پھر نیت اس عزم صادق کے ساتھ کریں کہ ہم اپنے سارے اعمال خلوص اور للہیت کے ساتھ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دیں گے، اور ہم اس حج کو صحیح معنوں میں حج مبرور بنانے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ ہماری بخشش اور مغفرت کا سبب ہو، اور جب وہاں سے لوٹیں تو آئندہ زندگی میں بھی ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ حج سے لوٹنے کے بعد ہم حج کے تقاضوں پر قائم رہیں گے کہ ہماری زندگی میں وہی تمام تر اخلاقیات باقی رہیں جو ہم نے حج میں سیکھیں، تقوی شعاری، عبادت گزاری، مشقت و مصائب کو برداشت کرنا، اللہ کے دین پر استقامت کے ساتھ قائم رکھنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم میں سے جو لوگ سفر حج پر جانے والے ہیں ان کے سفر حج کو آسان بنائے، ان کے ارکان کو پورا کرائے، اور ان کو صحیح و سالم و غانم حج سے واپس لوٹائے، اور جن کو اب تک حج کی توفیق نہیں ہوئی اللہ تبارک تعالیٰ ان کو حج بیت اللہ کی سعادت جلد از جلد نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ان اعمال کو جو ہم نے تیری رضا اور خوشنودی کے لیے کیے ہیں تو انہیں قبول فرما، جب تک اس جہان فانی میں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کے ساتھ قائم و دائم رکھ، اور جب ہمارے یہاں سے جانے کا وقت آئے تو کلمہ اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔